اچھا، جو میں عرض کرنے لگا تھا لطف والی بات، فمن شاہدہ منکم الشہر، یہ شاہدہ، شہود، شاہد، شہید، یہ سارے جو الفاظ ہیں نا قرآن پاک میں استعمال ہوئے، ان کا معنی موجودگی والے معنی میں آتا ہے۔ الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدہ، کہ شہود، شہادت یہ ہے کہ بندہ جس معاملے کی شہادت دینی ہے اس کو دیکھتا بھی ہو، اس کو پہچانتا بھی ہو۔ اب جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، سوچو نا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور بندہ نہیں ہے، کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا؟ کیا اس کی شہادت ہوئی؟ شہادت بمعنی گواہی، اس کا پایا جانا، کیا اس کا شہود ہوا اس مہینے کے اندر؟ نہیں۔ رمضان المبارک کی یکم سے پہلے پہلے، طلوع قمر سے پہلے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بندہ فوت ہو گیا، تو اب اس نے وہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا، یہ کنفرم ہے۔ تو شہود کی بات کر رہا ہوں، شاہد کی بات کر رہا ہوں، تو جس کی گواہی دینی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس معاملے کی گواہی دینی ہے اس کو دیکھتا بھی ہو۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ محبوب، قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسا دن ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، انہی میں سے ان کے خلاف گواہیاں دینے والے بھی، ان کے حق میں گواہیاں دینے والا ہوں گے۔ اور پھر جب امتیں منکر ہوں گی، امتیں انکار کریں گی، امتیں پھر جائیں گی، کہیں گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہوں گے پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دینے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام کو لایا جائے گا، اپنی امت کے 2 حصے کر دو، تو ہر نبی اپنی امت کے 2 حصے کرے گا، ایک صف بنائے گا اور بولے گا مولا کریم انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے تیری توحید کا انکار کیا، انہوں نے میرے فرامین کا انکار کیا۔ اور ایک صف، مولا کریم یہ جو صف بنائی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری توحید کا اقرار کیا، میری نبوت کو مان لیا، میرے فرامین پر عمل کیا، اچھائی کا حکم دیا، خود بھی اچھے بن کے رہے۔ سارے معاملات یوں شیئر کیے جائیں گے۔ جب 2 صفیں ہو جائیں گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امتیں منکر ہوں گی، جو امتیں اپنے نبی کو سامنے دیکھ کر منکر ہے، نہیں ساڑھے کو آئے کوئی نہیں سی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب میں اسے لاتا ہوں جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، ایسا گواہ لاتا ہوں جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ محبوب، پھر تمام کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے، تمام کے بارے میں آپ گواہی۔ سورۃ النساء کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ارشاد وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، گواہ بنایا آپ پر۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی امتوں کی گواہی دیں گے، ہمارے ایمان کی بھی گواہی دیں گے، جو مومن ہیں ان کے ایمان کی بھی گواہی دیں گے، جو کافر ہیں ان کے کفر کی بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن، اور قیامت تک کے لوگوں کی گواہی دیں گے۔ ورنہ قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھا دیجئے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت جب ناساز ہوتی ہے نا، تو ہم روٹی کو بھی کڑوا بول دیتے ہیں، میٹھی چیز کو بھی کڑوی بول دیتے ہیں، بخار اپنے آپ کو ہوتا ہے لیکن ہم بولتے ہیں کڑوی ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، کیا کمال کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اچھا، جو امتیں اپنے انبیاء کا انکار کر دیں گی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے ہاں مولا کریم تیرے نبیوں نے بات پہنچا دی اور وعدہ پورا کر دیا، تو وہ جو اپنے نبیوں کو سامنے دیکھ کر منکر ہو چکے ہوں گے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے انکار؟ ان کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ یہ محبوب ایسا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ مضارع کا صیغہ ہے، فرمایا میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تمہارے گھروں میں چھپا ہوا ہے، اور آئندہ بھی بتاؤں گا جو تم چھپاؤ گے اور جو تم کھاؤ گے، دونوں چیزیں۔
یہ تو کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال کیا ہے؟ جب سے انبیاء کرام آئے، میں اس سے پیچھے نہیں جا رہا، کم از کم قرآن پاک کی یہ جو آیہ کریمہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 89، تو اس کے حوالے سے اتنی بات تو کنفرم ہوتی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی گواہی دیں گے۔ اللہ کی عطا سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار پچھلوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار پہلوں کو جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے جانتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں کہتا ہوں ہماری آنکھیں ہیں، اس کے باوجود ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا کمال کیا ہے کہ پہلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ اچھا بعض اوقات نا بڑی پریشانی ہوتی، وہ کہتے ہیں اگر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ماننا ہے، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا یہ معنی کیا کہ وہ سب کی گواہی دیتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے، تو پھر تم بھی گواہ ہو، تو تم بھی حاضر ناظر ہو، تم بھی جانتے ہو۔ بھائی ہم گواہ اتنے ہی ہیں جتنا محبوب نے ہمیں بتایا، لیکن محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ذرے ذرے کو جانتے تھے نا، ایک ایک کو۔ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ہی اقرار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح امت نے انکار کیا، اس طرح امت نے اقرار کیا۔ ہم تو اتنے گروہوں کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر بندے کو جانتے ہوں گے نا۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ہم تو تھوڑا تھوڑا جانے اور نبی زیادہ جانے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برتن عطا فرمائے علم کے، ایک برتن میں نے تمہیں دے دیا ہے، اگر دوسرا برتن میں آگے پھیلاؤں تم میرے گلا کاٹ دو۔ اور بہت سارے علوم ہیں جو محبوب جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اگرچہ محبوب کے بتانے سے ہم بھی گواہوں میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اور تاجدار بریلی نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بالا العلا بے کمال ہی۔ کوئی کہے نہیں جی نہیں، شہید کا معنی یہ نہیں ہے، تو بھائی میں قرآن پاک سے ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن پاک سے مفہوم نکال رہا ہوں، مجھے بتائیں فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ۔ قرآن پاک جب شاہدہ کہہ رہا ہے، اسی شاہدہ سے یشہدو بنا ہے، اسی شاہدہ سے شہید بنا ہے، اسی شاہدہ سے شاہد بنا ہے۔ تو شاہدہ کا معنی یہ کہ جب تم موجود ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، یا رمضان المبارک کے مہینے میں تم موجود ہو تو روزہ رکھو۔ یہاں موجود مانا، جب نبی کی عظمت کی بات آئے تو پھر ہمارے مولوی صاحب نے یہ بولا ہے، اس طرح یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یوں نہیں مانتے۔ میرے پیارے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا اگر کوئی یہ مطلب بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بما جسم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ درست عقیدہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ان کے متعلق بھی
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقتیں دی ہیں کہ جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کی مٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے، قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا ہی کہنے، سرکار جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ ایک ہی سرکار ہیں، اب ہزاروں جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے پیارے، ایک ہی اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ایک اسرائیل علیہ السلام ہزاروں جگہ پہنچتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان ایک ہی ہے، تم دنیا میں 50,000 جگہ بیٹھ کر نیکی کا ارادہ کرو، شیطان اور اس کا قبیلہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ شیطان ایک ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مانتے ہوئے پریشانی ہو رہی کہ ہماری طبیعت ناساز ہے، اس لیے ہم مان نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے بھائی؟ منکر نکیر 2 فرشتے ہیں، ہر ایک کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے موکل کیا ہے ماؤں کے رحموں پر، وہ ایک فرشتہ پوری روئے زمین پر جب کہیں کسی بھی جگہ بچے کی روح، بچے کے جسم میں روح داخل کرنی ہوتی ماں کے پیٹ میں، وہ ایک ہی فرشتہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور پھر ٹائم لیٹ نہیں کرتا، ٹو دی پوائنٹ اور ایٹ اے ٹائم پہنچتا ہے، ہزاروں جگہ پہنچ جاتا ہے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے، غلاموں کا یہ مقام ہے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے رہنا یہ تو عقل مندی نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھیے۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ درست کنسپٹ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ ہر جگہ بما جسم موجود ہونا یہ کہیں سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، نہیں جا سکتے، تو ٹھیک ہے، اس کو سر پٹکنے دیں اپنا، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں، اور جانے کے لیے آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، مشقت نہیں کرنی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے بات یاد آ گئی، بخاری شریف کی روایت، بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہوا نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یوں کیا، ہاتھ پکڑ کے کوئی چیز کھینچ رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے جیسے آپ کوئی چیز کھینچنے لگے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں جنت کا پھل توڑنے لگا تھا، جنت کے پھل کا خوشہ توڑنے لگا۔ یا رسول اللہ یہ کتنا بڑا تھا؟ اچھا، بعض دوسری روایتوں کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصویر توڑنے لگے، تصویر سے۔ یار کیا بے وقوفی ہے بھائی، بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تصویر سے کسی پھل کو توڑنے لگتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر وہ میں پھل توڑ لیتا، میری امت رہتی دنیا تک کھاتی رہتی، پھل پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھل توڑنے لگے، زمین سے لے کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے پار جنت ہے۔ اور آسمان تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھیں، آسمان لوہے کا، چاندی کا، سونے کا، یقوت کا، ہر آسمان، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی راہ، اور ہر آسمان کی اپنی موٹائی 500 سال کی راہ، تفسیر روح البیان میں ہے 500 سال کی راہ، آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، اتنی موٹی موٹی دیواریں، 7 دیواریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مدینہ شریف میں۔ محبوب نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور جنت میں پہنچا، 7 آسمان کی دیواریں پار کر کے۔ جو محبوب ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، وہ محبوب قدم اٹھائیں تو کہاں تک جائے گی بات۔ بہرحال یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ الفت کی بات ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ آپ اپنا ذہن مطمئن رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا کنسپٹ کلیئر کریں۔ اپنا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ مثالیں ہمارے پاس اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں، وہ فرشتہ جو ماؤں کے رحموں پر موکل ہے اس کی مثال موجود ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو مانتے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
جملہ آپ فرماتے ہیں نا کہ سارا قرآن ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ سارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے تو کل من علیہ فان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، تو محبوب پر درود بھیجنے والا تو رب اس وقت بھی موجود ہوگا۔ تو عظمت اگر آپ سوچنا شروع کریں تو پورے قرآن میں سے نکل آئے گی، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں نے پڑھی اور بات ہماری چلی گئی حاضر ناظر پہ، کیونکہ شاہدہ کا معنی یہی ہے کہ جب تم رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہو تو پھر آپ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ شاہدہ کا معنی، شہود کا معنی، شاہد کا معنی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا نا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ تو حاضر ناظر پہ بڑی بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ بھائی ترجمہ بنتا ہے، قرآن بتا رہا ہے، ماننا تو پڑے گا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔